یہ عرب والوں کو سمجھانا مقصود تھا، تو عرب کے ارد گرد یہی چار چیزیں تھیں۔ اونٹ سے وہ بڑی محبت کرتے تھے، آسمان ان کے اوپر تھا، زمین ان کے نیچے تھی، ارد گرد پہاڑ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہی کہہ دیا کہ تم اپنے ارد گرد اوپر نیچے ہی ذرا غور کر لو۔ محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثم ان علینا حسابہم۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30، سورۃ الغاشیہ، اختتامی آیات، آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 26 تک تلاوت کی ہیں۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ پچھلی آیت کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، اسی کے ساتھ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا پس نہیں دیکھتے پہاڑوں کی طرف کہ کیسے گاڑ دیے گئے ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ کیسے بچھا دی گئی ہے۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، پس نصیحت کیجئے، سوا اس کے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنے والے ہیں۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نگران۔ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ، مگر وہ شخص جس نے منہ موڑ لیا، وکفر اور کفر کیا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، پس عذاب دے گا اس کو اللہ تعالی بڑا عذاب۔ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک ہماری طرف ہے ان کا لوٹنا۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر بے شک ہمارے اوپر ہے ان کا حساب و کتاب۔ سورۃ الغاشیہ کی اختتامی آیات، آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 26 تک تلاوت کی ہیں، ترجمہ بیان کیا ہے۔ ان آیات مبارکہ کی تفسیر، جیسا کہ آپ کو ماقبل کل والے سبق کے اندر یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کی 4 نشانیاں یہاں ذکر کی۔ 2 کے بارے میں ہم نے کل کے سبق میں پڑھ لیا تھا۔ وہ 2 کون کون سی تھی؟ ایک اونٹ کی اور ایک آسمان کی۔ اگلی 2 جو ہیں وہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وہ کون سی ہے؟ جبال پہاڑ کی اور ارض زمین کی۔ اور یہ 4 نشانیاں ان کو کیوں اللہ نے ذکر کیا، کیا ان کے علاوہ اور کوئی نشانیاں نہیں ہیں؟ تو یہ ساری چیزوں کے جواب میں نے اپنے ماقبل سبق کے اندر آپ لوگوں کو دے دیے تھے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی تیسری بڑی نشانی کا ذکر کر رہے ہیں، الجبال، یعنی کہ پہاڑ۔ یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عجیب و غریب نشانی ہے۔ کیسے کہ پہاڑ جو ہیں وہ زمین کا ہی ایک حصہ ہے، لیکن ایک حصہ ہونے کے باوجود زمین کا یہ اس سے ممتاز ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی سخت پتھروں سے پانی کے دریا بہا دیے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں جو گنگا ہے وہ اس سے بہا، جمنا اس سے بہا، نیل ہے، فرات ہے، دجلہ ہے، یہ سارے جو ہیں وہ پہاڑوں سے نکلے ہیں، اور وہ بھی سخت پتھروں کے پہاڑ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے جو ہے نا وہ دریا نکال دیے جو آج پوری دنیا کے اندر وہ اکثر ممالک سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے۔ اس لیے، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی مثال کیوں دی، کیونکہ اونٹ، آسمان، پہاڑ اور زمین، یہ عرب والوں کو سمجھانا مقصود تھا۔ تو عرب کے ارد گرد یہی 4 چیزیں تھیں۔ اونٹ سے وہ بڑی محبت کرتے تھے، آسمان ان کے اوپر تھا، زمین ان کے نیچے تھی،
ارد گرد پہاڑ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہی کہہ دیا کہ تم اپنے ارد گرد اوپر نیچے ہی ذرا غور کر لو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چل جائے، اور تم ان میں اگر غور و فکر کر کے تم ایمان لے آؤ، توحید کا اقرار کر لو، تو اپنی آخرت تم بچا سکتے ہو، ورنہ ان کی آخرت کے اندر بربادی ہی بربادی ہے۔ چوتھی نشانی الارض، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم زمین میں غور کرو تو جو زمین ہے ہماری وہ گول ہے، صحیح ہے، فٹ بال کی شکل کی ہے، اور گول چیز کے اوپر گھر بنانا، چلنا پھرنا مشکل کیا ناممکن بات ہے۔ کوئی بھی انسان گول چیز کے اوپر چل پھر نہیں سکتا، چاہے وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو۔ ایک آدمی کہے چلو جی بال کے اوپر تو نہیں کھڑا کیونکہ وہ ہے ہی چھوٹی سی، اگر آپ ایک بہت بڑی فٹ بال بھی بنا لیں جو گول ہو تو آپ اس کے اوپر بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ آگے کو چلی جائے گی، پیچھے کی طرف آ جائے گی، تو وہ آپ انسان کا اس کے اوپر کھڑا ہونا، گھر بنانا ایک مشکل ہے۔ لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ ہماری زمین جو ہے وہ گول ہے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رہائش رکھی ہے۔ تمام دنیا کے جو انسان ہیں، جانور ہیں، وہ اسی زمین پہ رہتے ہیں، نہ وہ کسی طرف گرتے ہیں، نہ ان کو چوٹ لگتی ہے، نہ کچھ ہوتے ہیں، وہ زمین کے اوپر بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رہائش رکھی ہے، اور بڑے آسانی کے ساتھ وہ اس زمین کے اوپر اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اونٹ کو دیکھو، آسمانوں کو، پہاڑوں کو، زمینوں کو، ان میں غور و فکر کرو، اور غور و فکر کرنے کے بعد مجھ پر ایمان لے کر آؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں کر رہے ہیں، فذکر انما انت مذکر۔ فذکر، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان کر دی، اب عقل مند آدمی جو ہے اس کے لیے ان 4 نشانیوں کے اندر غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرنا بڑا آسان ہے۔ تو اب جو عقل مند آدمی ہے اس کے لیے تو یہ کافی وافی ہیں کہ وہ یہ ان 4 نشانیوں کو پڑھ کے وہ سمجھ سکتا ہے۔ تو اب یہاں سے اس آیت سے فذکر انما انت مذکر سے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرنے کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجئے۔ آپ جو ہے یہ نصیحت کرنے کے لیے ہی آپ کو بھیجا ہے، آپ نے بس ان کو نصیحت کرنی ہے۔ ہاں آپ نصیحت کریں گے، آپ کے نصیحت کرنے کے بعد کوئی ہٹ دھرم آدمی ہے، کوئی ابو جہل جیسا ہے، کوئی ابو لہب جیسا ہے، کوئی منافق جیسے تھے اس دور کے اندر ان جیسا ہے، تو یاد رکھیں اگر وہ ہے تو پھر آپ پریشان نہ ہو، وہ نہیں مانتا تو نہ مانے، آپ ان کے لیے پریشان نہ ہو۔ اور کیوں؟ لست علیہم بمسیطر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگلی آیت میں بتا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نگران یا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، ان کو اس چیز کی نگرانی نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے لوگوں تک اچھی بات پہنچانا، جو لوگ نصیحت حاصل کر لے گا وہ فائدے میں جائے گا، اور جو نصیحت حاصل نہیں کرے گا تو وہ اپنا نقصان خود کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کسی قسم کی کوئی زور زبردستی نہیں کرنی، آپ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نصیحت آ رہی ہے، جو پیغام آ رہا ہے آپ ان تک پہنچائیں، باقی اللہ تعالیٰ جانے اور وہ لوگ جانیں۔ آپ یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ نصیحت کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور طریقہ بتا رہے ہیں کہ کیسے کرنا ہے۔ آگے جو آیات کے اندر ہیں اس میں یہی چیزیں بیان ہو رہی ہیں کہ الا من تولی و کفر، کے جو شخص منہ موڑ لے گا اور کفر کرے گا، آگے اللہ تعالیٰ اس کا انجام بتا رہے ہیں، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے، اور کوئی وہ نارمل عذاب نہیں ہوگا، بڑا عذاب ہوگا اور سخت عذاب ہوگا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو ڈالیں گے اور جو اس کی روح تک کام جائے گی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور اس کو یاد آئے گا کاش میں نے دنیا کے اندر جو ہے ایمان لے آتا، اور جو ہے نا میں دنیا کے اندر اچھا انسان بن جاتا تو آج مجھ پر یہ مصیبتیں اور یہ مسائل نہ ہوتے۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو عذاب دینے پر قادر ہیں، کیونکہ ان سب نے ہمارے پاس ہی آنا ہے، لوٹنا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، وہیں جائیں گے، اور جب وہاں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم ان سے حساب و کتاب سارا لیں گے، اور جب وہ ہم لے لیں گے، جو انسان جو ہے وہ اچھا ہوگا، اعمال اس نے اچھے کیے ہوں گے، وہ جنت میں، جو برا ہوگا، جو کفار جن کی یہاں بات ہو رہی ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر وہی اعمال کرنے پڑیں گے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ہمیں اپنی طرف سے کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے کوئی عمل کرنے لگ جائیں نا، اگر ہمیں یہ لگے کہ چلو یار آج ہم یہ نیکی ہے یہ سمجھ کر لیں، نہیں،
ہمارے پاس قرآن پاک جیسی عظیم نعمت موجود ہے، اس کے اندر ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کا، زندگی کو گزارنے کے اللہ تعالیٰ نے سارے طریقے لکھ دیے ہیں۔ کوئی ایسی چیز اس میں نہیں ہے کہ جو ہمارے زندگی میں آ رہی ہے اور وہ قرآن پاک میں یا احادیث مبارکہ میں موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ ہاں ہماری عقل ہے جو اس کو سمجھنے سے قاصر ہو سکتی ہے، ورنہ قرآن پاک کے اندر ہر چیز ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، پھر اس کے اوپر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جو شخص بھی قرآن پاک پڑھ کر سمجھ کر عمل کرے گا اس کی آخرت بڑی اچھی ہوگی، ورنہ جو لوگ اس پر عمل نہیں کریں گے وہ اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔